ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ان سرکمسٹانسز کا ذکر کیا تھا کہ جس سے آپ کو حالات کا اندازہ ہو کہ کیوں اور کس طرح 2014 سے 2014 سے لگاتار الٹے سیدھے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اسی شخص کے ذریعے سے دیے جا رہے تھے، اور آج بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک PIL جو ہے وہ کورٹ میں داخل کی گئی ہے، وہ بھی قرآن کی 26 آیتوں کے اگینسٹ، اس کو ریموو کرنے کے لیے۔ تو آج ہم جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں کچھ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں سرکمسٹانسز پہ بات کی تھی، اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ جو اس شخص کے ذریعے اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو قرآن کریم ہے وہ رسول اللہ کی زندگی میں ہی کمپائلڈ تھا، وہ مرتب ہو چکا تھا رسول اللہ کی زندگی میں بھی، اور جو اس کا پہلا جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہوا ہے سلمان فارسی کے ذریعے، جنہوں نے پرشین میں اس کا ٹرانسلیشن کیا تھا، وہ بھی لائف ٹائم میں ہی ان کے پروفٹ کے ہو گیا تھا۔ میں یہ ہے دا قرآن ان اسلام اٹس امپیکٹ اینڈ انفلوئنس آن دا لائف آف مسلمس، یہ کتاب ہے علامہ سید محمد حسین طباطبائی کی، اور یہ ٹرانسلیشن ہے، انگلش ٹرانسلیشن میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ اوریجنل جو کتاب ہے وہ فارسی میں لکھی گئی ہے، اس کا اردو ہے یا نہیں ہے یہ مجھ کو نہیں معلوم، تو میں اس کتاب سے کچھ پڑھ کے کہ جو باتیں ویڈیو میں کہہ کر کے لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے اس سے ریلیٹڈ، اسی انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں جو اس سے پڑھ کے سنانا جو ہے وہ ضروری سمجھتی ہوں۔ The Quran that had been compiled by Ali was rejected by several people when he showed it to them. Despite this, Ali made no objection or resistance and accepted the Quran in circulation for as long as he lived, even during the time of his own caliphate. یعنی کہ آپ نے خلافت میں اس کا کوئی آبجیکشن نہیں کیا، آپ نے اپنی پوری لائف ٹائم میں، اور اپنی جو خلافت کا جو ان کا وقت تھا، ان 3 خلیفاؤں کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی تھے، تو انہوں نے اپنی لائف ٹائم میں بھی جو ہے وہ کوئی آبجیکشن یا کوئی بات اس طرح کی نہیں کہی۔ Likewise, the Imams of the Prophet's family, the successors and sons of the Prophet, did not mention their objection to the Quran to the intimate amongst their Shiites followers. They always referred to the Quran in common use and in their commentaries and ordered the followers to recite it as the people did. تو کمپائلیشن ہے، تو اس کمپائلڈ کیا ہوا جو تھا، مطلب قرآن اپنے آپ میں مرتب تھا، جیسا کہ اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر اس میں تحریف ہو سکتی ہے تو پھر کوئی چیز اوتھینٹک ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو کمپائل کیا ہوا تھا اس کمپائلیشن کو، مطلب اس کمپائلڈ کاپی کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس پر کوئی آبجیکشن نہیں کیا تھا۔ تو کیا حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ اگر کچھ غلط ہوتا قرآن میں یا کوئی چینج کیا گیا ہوتا تو کیا وہ اس کے اوپر خاموش رہ سکتے تھے یا وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے تھے؟ سوال اٹھانے والے خود اس بات پر ذرا سا غور کر لیں تو وہ اس سوال کو اٹھا کے خود شرمندہ ہو جائیں گے۔ ایک بات اور یہاں غور کرنے لائق ہے، پیج نمبر 101 پہ، یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے پیج نمبر 100 تھا، پیج نمبر 101. We would like to make clear, however, that it was in order to preserve the unity of the Muslims that caused the Shiites to be silent in this matter. کہ یونٹی کے لیے، مسلم یونٹی کے لیے کبھی کوئی جو ان کے جو شیعہ کہلاتے تھے، ان کے فالوورز جو شیعیٹس تھے، انہوں نے بھی کبھی کوئی آبجیکشن جو ہے وہ نہیں کیا اس میٹر کے اوپر۔ اور اس کے آگے اب کیا لکھتے ہیں علامہ طباطبائی؟ The Quran is protected from any alteration. The transmission of the Quran from the day of its revelation up to the present day is flawless.
The chapters and verses have been in constant use amongst the Muslim and have been passed on perfectly intact from one generation to the other. The Quran we know today is the same Quran which was revealed to the Prophet some 14 centuries ago. The Quran does not stand in need of historical proof for its identity or authenticity, although history too confirms its validity. یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا تھا، اور یقیناً اللہ جو ہے وہ اپنے کلام کی حفاظت خود کرنے والا ہے. تو اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، کیونکہ یہ کام اللہ نے اپنے سر لیا ہے. اس کو پروموٹ کرنے، اس پیغام کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ضرور ہماری ہے. ایسے ہی میں ایک اور کتاب سے کچھ سنانا چاہوں گی. یہ قرآن کا دائمی منشور آیت اللہ استاد جعفر سبحانی، ترجمہ ہے سید صفدر حسین نجفی. آپ نے اس کے انلمیٹڈ ہے، یہ مطلب ٹائم تک لمیٹڈ نہیں ہے کسی ٹائم کے لیے. اور یہ پہلے رسول اللہ کا قول جو ہے یہ انہوں نے اس میں مینشن کیا ہے کہ قرآن کے لیے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی. یہ رسول اللہ کا قول ہے، ان کی حدیث ہے جو قرآن کے بارے میں ہے. قرآن کے لیے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی. اس کا ظاہر حکم و فرمان ہے، اس کا باطن علم و آگاہی ہے. اس کے عمیق اور گہرے معنی خوبصورت الفاظ کے قالب میں ڈھالے گئے ہیں. قرآن کی جڑ ہے اور اس کی جڑ کی ایک اور جڑ ہے. اس کے عجائبات کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے حقائق ہمیشہ تر و تازہ ہیں. اس کی آیات ہدایت کی مشلیں اور حکمت کے سرچشمے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد آپ کے مکتب کے پہلے تربیت یافتہ شخص حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام قرآن مجید کی اس طرح تعریف و توصیف کرتے ہیں. عربک ٹیکسٹ ہے، اس کے بعد ٹرانسلیشن بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن وہ مشعل ہدایت ہے جو کبھی بجھتی نہیں. قرآن وہ مشعل ہدایت ہے جو کبھی بجھتی نہیں. وہ چراغ ہے جس کی لو مدھم نہیں ہوتی. یہ ایسا سمندر ہے جس کی تہ ظاہر نہیں ہوتی. پانی نکلنے سے یہ خالی نہیں ہوتا. اس کے چشموں کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا. اس کے گھاٹ سے پینے والا اس کے پانی کو کم نہیں کر سکتا. اس کے گھاٹ سے پینے والے اس کے پانی کو کم نہیں کر سکتے. ایک شخص نے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا سے پوچھا. یہ حضرت علی کا تھا. پھر ایک شخص نے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا سے پوچھا، قرآن کی درس و تدریس اور نشر و اشاعت سے اس کی تازگی کم نہیں ہوتی بلکہ اس کی تر و تازگی میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ امام نے جواب دیا، خدا نے قرآن کو معین زمانے اور مخصوص لوگوں کے لیے نہیں بھیجا ہے، چنانچہ وہ ہر زمانے میں تر و تازہ رہتا ہے اور دنیا کی تمام اقوام میں قیامت تک کے لیے نیا اور تازہ رہے گا. تو آپ سوچئے کہ جتنے بھی حضرت علی علیہ السلام جو ہیں جس طرح قرآن کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ امام موسیٰ رضا جو کہہ رہے ہیں، تو کیا اگر معاذ اللہ کوئی چینجز جو تحریف جو آج کل لوگ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ہوگا تو وہ اس طرح بات کریں گے؟ کیا وہ آگاہ نہیں کریں گے؟ کیا وہ کسی غلطی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ کیا ائمہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ آگے چل کے جو ہے وہ لوگ اس سے آتنکوادی بنیں گے؟ تو یہ شرمسار کر دینے والی باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں.
ہاں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے اس کے لیے تقوی ضروری ہے، تقوی الہی ضروری ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے کہ جو ہے وہ اللہ ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا، اور یہ قرآن جو ہے وہ اس کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہے۔ اور قرآن کریم پتہ نہیں میں نے ابھی ذکر کیا یا نہیں، وہ ٹرانسلیشن بھی جو ہے اس کا سلمان فارسی کر چکے تھے پرشین میں، اور یہ کمپائلڈ رسول اللہ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ اس طریقے کے سوالات کرنا، جس طریقے کی باتیں پھیلانا اس سے ریلیٹڈ، یہ صرف جہالت ہے، اور میں کہوں گی کہ لا علمی کے ساتھ ساتھ یہ انسان کا شاید ظلم جو ہے وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے، یا تقوی سے دور ہونے کی وجہ سے یہ ساری باتیں جو ہے وہ عمل میں آ رہی ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے، اور ہم اس طرح کے کسی بھی ہمارے بچے اور جو نوجوان ہیں وہ اس طرح کے کسی بھی غلط جو ہے وہ کانسپریسی کا جو ہے وہ شکار نہ ہو۔ اللہ ہم سب کی مدد کرے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔